معزز سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مختلف امراض اور مختلف بیماریاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ غذاؤں کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کی آمیزش جس کی بنیاد پر ایسی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں جن بیماریوں کا نام اور تصور بھی کبھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ بہت سارے پیدا ہونے والے بچے ایسے مرض کے ساتھ جنم لیتے ہیں کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا دل سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ کیوں نہ قرآن مقدس کی روشنی میں مختلف امراض کے علاج کے سلسلے میں مختلف فضائل احادیث مبارکہ میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو منقول ہیں ان کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے، تاکہ آپ بھی قرآن مقدس کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج بھی کر سکیں اور مریضوں کو قرآن مقدس کے ذریعے شفا بھی میسر ہو سکے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ فائدہ اسی وقت ممکن ہوگا جب پڑھنے والے کو قرآن پر یقین بھی ہو، باعمل بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ قرآن صحیح طور پر پڑھنے والا ہو۔ اگر قرآن صحیح طور پر پڑھنے والا نہ ہوگا تو اس کے وہ فائدے جس فائدے کی وہ امید رکھتا ہے شاید کہ میسر نہ ہو سکے۔ میرے رب نے قرآن مقدس کو مرض کا علاج نہیں بلکہ شفا کے طور پر فرمایا۔ علاج اور شفا میں فرق ہے۔ علاج کے اندر امکان ہوتا ہے کہ ممکن ہے اس سے فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن شفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً علاج کارگر بھی ہے اور مرض کے علاج ازالے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو میرے رب نے قرآن مقدس کے حوالے سے کئی مقامات پر لفظ شفا بیان فرمایا۔ انہی آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم وہ قرآن نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے مکمل شفا اور رحمت ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سینے کی بیماریوں کا علاج ہے، اور ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ خیر الدواء القرآن، بہترین دوا تو قرآن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر ان کلمات کے بعد آئیے سب سے پہلے ہر مرض کے علاج کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صورت کا تذکرہ فرمایا، آپ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں اور اس سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کسی جنگ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو زمین پر بے حال پڑا تھا۔ ایک صحابی نے اس کے کان میں سورہ فاتحہ کیا پڑھی کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ اصل قرآن ہے اور ہر مرض کا علاج ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث مبارکہ در منصور میں موجود ہے۔ طریقہ کیا بتایا صحابی رسول نے؟ وہ طریقہ یہ کہ کان میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے انہوں نے دم کیا، جس کی وجہ سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں سورہ فاتحہ میں اللہ عز و جل نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ سعید ابن منصور اور بہقی وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورہ فاتحہ
زہر کا علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے اور اس کا زہر جسم میں سرایت کر چکا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں انشاءاللہ رب قدیر جل جلالہ شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے طبرانی نے اوسط میں حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کا عادی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی رسول کو سورہ فاتحہ ہر مرض کے سلسلے میں پڑھ کر دم کرنے کا اتنا مشورہ دیا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کا عادی بن گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کورونا کے زمانے کے اندر بھی بہت سارے کورونا کے مریض کے کان میں جب سورہ فاتحہ دونوں کان میں پڑھ کر کے 7 مرتبہ دم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی برکت سے مریضوں کو شفا عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اور سلسلے چشتیہ ہو یا کوئی بھی سلسلہ ہو، اگر آپ دیکھیں گے تو مشائخ زیادہ تر مریضوں کا علاج سورہ فاتحہ کے ذریعے ہی کیا کرتے، اور اللہ عز و جل ان کی زبان سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی بنیاد پر ان کے ایمان اور یقین کی وجہ سے اور ان کے باعمل ہونے کی وجہ سے اور ان کے صحیح طور پر سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا عطا فرماتا